اچھا، ایک شادی شدہ فرد کس طرح غیر شادی شدہ سے بہتر ہے؟ شادی شدہ فرد جو ہے وہ کس اعتبار سے بہتر ہے، اس کے دو ڈائمینشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ ایک انسان ہے وہ سنگل زندگی گزار رہا ہے تو بالکل کھلے سانڈ کی طرح سے گھوم رہا ہے. مثلا میں معافی چاہتا ہوں، یہ ایک غیر پارلیمانی لفظ ہے جو میں نے استعمال کیا، لیکن یہ کہ وہ والا معاملہ ہے، تو ٹھیک ہے وہ عیش و عشرت میں لگا رہے، لیکن یہ کہ یہ آوارگی ہے، اس کے اندر کوئی ذمہ دارانہ زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان ہے وہ ایک خاندان کی تشکیل کرتا ہے، ایک ذمہ دار فرد بنے گا، اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی فیملی ایکسپینڈ کرتی ہے تو اس کی اولاد ہے، تو اس اعتبار سے وہ ایک ذمہ داری کا احساس کرتا ہے. تو ایک وہ شخص جو غیر ذمہ دار اور ایک وہ شخص جو ذمہ دار ہے، جتنا ان دونوں کے درمیان فرق ہے اتنا ہی ایک مجرد یعنی کنوارے اور ایک شادی شدہ زندگی کے اندر فرق آ جائے گا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں دینی نقطۂ نظر سے تو اس کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس میں ثواب بہت بتایا گیا کہ اگر ایک انسان ہے رزق میں وسعت چاہتا ہے شادی کرے. اسی طریقے سے اگر ایک انسان ہے وہ اپنی نماز کے اسٹیٹس کو بہتر کرنا چاہتا ہے، یہ غیب کی امور ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں میں مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہوں تو نماز پڑھنا مجھے کیسے پتا چلا؟ خدا نے بتایا، پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا. تو یہ تمام تر معاملات غیبی امور کہلاتے ہیں. تو اس کے اندر نماز کی کوالٹی بہتر ہو جاتی ہے. کیسے ہو جاتی ہے؟ مثلا اول وقت میں نماز پڑھیں تو ثواب زیادہ ہے، لیٹر پڑھیں تو ثواب کم ہے، کیسے پتہ چلا؟ اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھیں تو ثواب زیادہ ہے، گھر میں نماز پڑھیں تو ثواب کم ہے، کیسے پتہ چلا؟ جماعت میں نماز پڑھیں تو ثواب زیادہ ہے اور اگر جماعت کی بجائے فرادہ نماز پڑھیں تو ثواب کم ہے، کیسے پتہ چلا؟ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو معصوم کے بیان پر موقوف ہیں. اسی طریقے سے اگر ایک انسان ہے وہ شادی شدہ زندگی گزار رہا ہے اور نماز پڑھتا ہے 70 ٹائمز اس کا ثواب زیادہ ہے اس کے مقابلے میں کہ جو کوانا ہے اور اب تک اس نے شادی کی ذمہ داریوں کو نہیں اٹھایا، تنہا اگر زندگی گزار رہا ہے. تو آپ اندازہ کیجئے کہ 70 ٹائمز تو اس کی نماز کا ویٹیج ہی بڑھ جاتا ہے اسلام کی نظر میں اگر اس نے فیملی لائف گزاری. تو وہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کو تھوڑی دیر پہلے بھی ہم کہہ رہے تھے کہ موناسٹسزم کو اسپرچویلٹی کے ساتھ ڈائریکٹلی پروپورشنل سمجھا ہے بعض ادیان نے. ہمارے یہاں انورسلی پروپورشنل ہے کہ اگر ایک انسان ہے موناسٹسزم کی طرف جاتا ہے تو لا روحانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر تارک الدنیا ہونا، روحانیت کو اختیار کرنا، نہ فقط یہ کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اس کو ناپسندیدہ ڈکلیئر کیا گیا ہے اور بعض صورتوں میں اس کو حرام ڈکلیئر کیا گیا. تو ایک انسان کے لیے قطعاً یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ وہ تارک الدنیا بنے اور اپنے آپ کو سمجھے کہ میں خدا سے قریب اور دور ہوں.